دوستو اگر آپ ملک پاکستان کے اسکول کالجز سے پڑھے ہیں تو یہ بات ناممکن ہے کہ آپ نے محمد بن قاسم کا نام نہ سنا ہو کہ کیسے ایک 17 سالہ نوجوان نے اپنی مسلمان بہن کی پکار پر موجودہ پاکستان کے علاقے سندھ پر حملہ کیا اور اسے فتح کر کے مسلم سلطنت میں شامل کر لیا۔ سندھ پر اس وقت ایک ہندو راجہ طاہر کی حکومت تھی۔ یہی وجہ ہے کہ محمد بن قاسم کو آج بھی ایک ہیرو بنا کر پیش کیا جاتا ہے، مگر ہسٹورینز یہ بات جانتے ہیں کہ حقیقت اس سے بالکل مختلف تھی، اور یہ حقیقت محمد بن قاسم کا ایک بالکل الگ روپ آپ کے سامنے لائے گی جو شاید آپ کے وہم و گمان میں بھی نہ ہو، اور اس کہانی کے کھلنے سے آپ کے ذہن میں جو سوالات جنم لیں گے ان کے جواب ہم آخر میں چل کر جانیں گے۔ چلیے آپ جانتے ہیں وہ سچ کہ کیسے یہ مسلمان مجاہد سندھ میں کسی عورت کی پکار پر مدد کرنے نہیں بلکہ سید ہاشمی خاندان یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت کا پیچھا کرتے ہوئے اور اپنے سسر حجاج بن یوسف کے تحائف کو بچانے کے لیے یہاں پر پہنچا تھا۔ دوستو حجاج بن یوسف کی تاریخ اگر آپ پڑھیں تو آپ کو اندازہ ہو کہ یہ اسلامی تاریخ کے اندر بنو امیہ کے دور کی بادشاہت کا ایک پالتو دہشت گرد تھا اور لاکھوں بے قصور اور معصوم لوگوں کا قاتل۔ اس کی تاریخ کو بھی ہم آگے چل کر جانیں گے، مگر پہلے ہم اس حقیقت کو جانتے ہیں کہ محمد بن قاسم اور حجاج بن یوسف نے مل کر کیسے اور کیوں سندھ پر حملہ کیا۔ دوستو ہم سبھی جانتے ہیں کہ کیسے اسلام کے چوتھے خلیفہ مولا علیہ السلام کے شہادت کے بعد خلافت بنو امیہ کی طرف جا کر ملوکیت میں بدل گئی، اور یہ بات ہے واقعہ کربلا کے تقریباً 20 سال بعد کی، جب عبد الملک بن مروان کے دور میں حجاج بن یوسف کو ایران، حجاز مقدس، عمان اور بحرین وغیرہ جیسے اہم خطوں کا گورنر بنایا گیا، اور یہ انتہائی ظالم، سفاک اور دہشت گرد طبیعت کا انسان تھا، اور بنو امیہ کا پالتو ہونے کی وجہ سے یہ اہل بیت کا بہت بڑا دشمن بھی تھا۔ تجارت کی غرض سے کچھ مسلمان تاجر سری لنکا یا اس دور کے اندر لنکا کہلائے جانے والے ملک کے اندر آباد ہو چکے تھے، اور لنکا کے راجہ کے حجاج بن یوسف کے ساتھ بہت اچھے تعلقات تھے۔ انہی تعلقات کو مزید اچھا بنانے کے لیے لنکا کے راجہ نے کچھ تحائف اور فوت ہو جانے والے تاجروں کے بیوی بچے ایک بحری جہاز میں سوار کر کے بصرہ عراق کی جانب روانہ کیے، مگر جب سمندری جہاز جو کہ ہوا کے رخ پہ چلا کرتے تھے اچانک سے ہوا کا رخ الٹی سمت میں چلنے کی وجہ سے راستہ بھٹک کر موجودہ سندھ کے مقام دیبل پر آ رکا، اور یہاں پہ اسے سمندری ڈاکوؤں یا لٹیروں نے لوٹ لیا۔ تب انہی عورتوں میں سے ایک نے حجاج بن یوسف کے نام دعائی دی کہ ہماری مدد کرو، اور اس واقعے کی اطلاع جب حجاج بن یوسف تک پہنچی تو اس کے لیے یہ عزت اور ذلت کا معاملہ بن گیا کہ اگر کچھ نہ کیا تو دنیا والے مسلمانوں کی بدنامی ہوگی اور قیمتی تحفے بھی ہاتھ سے جائیں گے۔ اس لیے اس نے راجہ طاہر کو خط لکھا کہ ہمارے مال اور عورتوں بچوں کے ساتھ ساتھ ان ڈاکوں کو بھی ہمارے حوالے کرو، کیونکہ یہ علاقہ تمہاری حکومت کے اندر آتا ہے۔ لیکن راجہ طاہر نے اس کے حق میں کوئی جواب نہ دیا اور الٹا کہا کہ یہ علاقہ میری حکومت میں نہیں آتا، کیونکہ یہ یہاں سے دور ایک بارڈر ایریا ہے اور یہ ڈاکو تو کسی حکومت کے انڈر نہیں آتے، لہٰذا میرا ان پہ کوئی کنٹرول نہیں۔ حجاج بن یوسف یہ جواب سن کر آگ بگولا ہو گیا، اور اس نے اپنے 2 سپہ سالاروں کو ہزاروں فوجیوں کے ساتھ بھیجا کہ ان لوگوں کو بازیاب کرا کر ان کے تحفے تحائف اور ڈاکوں کو بھی قید کر کر ساتھ لائیں۔ مگر ہوا کچھ یوں کہ پہلے سپہ سالار عبداللہ کو ڈاکوں نے دیبل کے مقام پر شکست دی، جبکہ اس کے بعد دوسرے سپہ سالار کو بھی۔ تب حجاج بن یوسف کو سمجھ آ گئی کہ یہ ڈاکو اتنی بڑی فوج کا مقابلہ اکیلے نہیں کر سکتے، ضرور راجہ طاہر ان کی مدد کر رہے، ورنہ سمندری ڈاکوں کے پاس اتنا اسلحہ اور فوج کہاں سے آئی کہ وہ ہزاروں فوجیوں کا مقابلہ کر سکیں۔ اور اندر کہانی بات کچھ ایسے ہی تھی، کیونکہ راجہ طاہر کا بیٹا جے سنگھ ان ڈاکوں کی مدد کر رہا تھا، جس کے بعد حجاج بن یوسف نے ولید سے اجازت مانگی کہ مجھے ایک بڑی فوج کی ضرورت ہے، صرف سندھ کو نہیں بلکہ پورے ہندوستان کو فتح کرنے کے لیے، اور یہ مسلمانوں کی عزت کا سوال ہے۔ ولید کی اجازت ملنے کے بعد حجاج بن یوسف نے اپنے 17 سالہ بھتیجے اور داماد محمد بن قاسم کو ایک بڑی فوج دے کر بھیجا کہ اب نہ صرف ان لوگوں کو چھڑوائے بلکہ پورے ہندوستان کو بھی فتح کرتا چلا جائے۔ تاریخ میں محمد بن قاسم کا شمار بھی انہی لوگوں میں کیا جاتا ہے جو کہ حجاج بن یوسف کے حکم پر اہل بیت پر ظلم کیا کرتے تھے۔ 711 میں محمد بن قاسم یہاں سے روانہ ہو کر 712 میں دیبل کے مقام پر پہنچ گیا اور اسے فتح کر لیا، اور اس کے بعد ایک ایک کر کے اس نے سندھ کے تمام علاقے فتح کر لیے، اور ہوتا ہوتا برہمن آباد تک پہنچ گیا جو کہ راجہ طاہر کا مرکز تھا، اور یہاں راجہ طاہر اور اس کا بیٹا جے سنگھ پہلے سے ایک بڑی فوج کے ساتھ اس کا انتظار کر رہے تھے، مگر اس جنگ میں راجہ طاہر کو بری طرح سے شکست ہوئی۔ اب محمد بن قاسم بڑھتے بڑھتے آخرکار ملتان تک پہنچ گیا، اور یہ 714 عیسوی کا وقت تھا جب محمد بن قاسم کو یہ خبر ملتی ہے کہ اس کے سسر حجاج بن یوسف کی اچانک موت ہو چکی ہے، اور یوں 714 میں محمد بن قاسم واپس ایران آ گیا۔ ابھی سے واپس آئے صرف 6 ماہ ہی گزرے تھے کہ اچانک سے دل کا دورہ پڑنے سے ولید کی بھی موت ہو گئی، جس کے بعد سلیمان بادشاہ بنا۔ سلیمان اپنے بھائی ولید بن عبد الملک اور باپ عبد الملک بن مروان سے مختلف تھا۔ اس نے بادشاہ بنتے ہی چن چن کر ولید کے اور حجاج بن یوسف کے گورنروں اور سپہ سالاروں کو، جو کہ دنیا کے ہر ایک کونے میں فوج لے کر اسلام کی سرحدوں کو پھیلانے کے لیے مختلف بڑے بڑے براعظموں تک پہنچ چکے تھے، ان سب کو بلا کر قتل کروا دیا، اور یوں اس وقت اسلام کی سرحدیں اچانک سے بڑھنا رک گئیں۔
دوستوں محمد بن قاسم حجاج بن یوسف کا سپہ سالار تھا، مطلب یہ اس کی کمانڈ میں کام کرتا تھا اور اس کے حکم کے بغیر کچھ بھی نہیں کرتا تھا۔ اور حجاج بن یوسف وہ سفاک انسان تھا جس نے 652 عیسوی میں عبد الملک بن مروان جو کہ اس وقت کی امیہ سلطنت کا بادشاہ تھا، اس کے حکم پر 7 سال کے لیے رہنا کعبہ کا محاصرہ کر لیا اور اس مقدس جگہ پر اتنے حملے کیے کہ اس کے اطراف کی دیواریں گر گئیں اور وہاں بے انتہا قتل و غارت کی۔ یہ وہ ظالم انسان تھا جسے اتنے بڑے عرب خطے کی گورنری نام میں اس وقت ملی جب اس نے عبداللہ بن زبیر کو، جن کے اس وقت مکہ میں حکومت تھی، انہیں قتل کر کے ان کی لاش کو 3 دن تک درخت پر لٹکا کر ان کی ماں اسماء بنت ابی بکر کو یہ پیغام بھیجا کہ دیکھو میں تمہارے بیٹے کے ساتھ کیا کیا ہے۔ جب اس کے حکم پر فوجی اسماء بنت ابی بکر کو ان کے بالوں سے پکڑ کر لائے تو اس بہادر عورت نے کہا کہ اے حجاج، تو نے میرے بیٹے کی دنیا برباد کی ہے اور اس نے تیری آخرت۔ علامہ حجر اسقلانی کی کتاب تہذیب التہذیب کے اندر عطیہ بن سعد نامی محدث کے بارے میں ایک واقعہ ملتا ہے کہ جب حجاج بن یوسف کو پتا چلا کہ یہ اہل بیت اور خصوصاً مولا علیہ السلام پر لعنت نہیں بھیجتا تو اس نے محمد بن قاسم کو خط لکھا کہ اس شخص کو اپنے سامنے بلا کر مولا علیہ السلام پر لعنت کرواؤ اور اگر وہ اس سے انکار کرے تو اس کو 400 کوڑے لگواؤ اور اس کی داڑھی اور مونچھوں کے بالوں کو مونڈ کر سارے شہر کے چکر لگواؤ۔ عطیہ بن سعد نے کہا کہ میں نے ساری زندگی اہل بیت کا ساتھ دیا ہے، ان سے محبت کی ہے، تو اب میں عمر کے آخری حصے میں اپنی آخرت برباد کیوں کروں؟ میں کبھی ان پر لعنت نہیں کروں گا۔ لہٰذا محمد بن قاسم، جسے آج ایک ہیرو بنا کر پیش کیا جاتا ہے، اس نے انہیں 400 کوڑے لگوائے اور ان کی داڑھی اور مونچھیں منڈوا کر انہیں شہر کے چکر لگوائے، جس کے بعد یہ خراسان چلے گئے۔ اب آپ خود سوچیں دوستو کہ جو لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان پر اتنے ظلم کر رہے ہوں، وہ صرف ایک عورت کی پکار پر پوری فوج لے کر سندھ پر حملہ کرنے پہنچ جائیں، یہ کیسے ممکن ہے؟ یہ حملہ صرف اور صرف دنیاوی مقاصد کے لیے تھا، نہ کہ اسلام کی سربلندی کے لیے، کیونکہ اس وقت اصل مسئلہ تجارت اور معیشت کو بچانے کا تھا۔ کیونکہ ایک پورٹ جہاں سے سارے بحری جہاز گزرا کرتے تھے، اگر وہاں کسی اور کی حکومت ہے یا وہاں سمندری لٹیرے یا ڈاکو موجود ہیں تو یہ سراسر امیہ سلطنت کے نقصان میں بات تھی اور یہ ہمیشہ سے اس بارے میں کچھ کرنا چاہتے تھے، مگر وہ خود سے جنگ بھی نہیں چھیڑ سکتے تھے۔ لہٰذا اس ایک واقعے نے انہیں سہارا دیا اور انہوں نے سندھ پر حملہ کر دیا۔ اور اس واقعے میں نہ تو محمد بن قاسم کوئی ہیرو ہے اور نہ ہی راجہ داہر، کیونکہ جس شخص نے نجومیوں کے کہنے پر قسمت کی دیوی سمجھ کر اپنی بہن سے شادی کر رکھی ہو، اس راجہ داہر کا اپنا کریکٹر کیسا ہوگا اس کا بھی اندازہ آپ لگا ہی سکتے ہیں۔ اور اب آخر میں یہ سوال کہ آخر محمد بن قاسم کو ہیرو بنا کر پیش کس نے کیا اور کیوں؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ اس کہانی کا سب سے پہلا ریکارڈ ملتا ہے 1216 میں لکھی جانے والی یہ کتاب چاچ نامہ میں، جسے فتح نامہ سندھ بھی کہا جاتا ہے۔ ایک واقعہ جو کہ 712 میں پیش آیا اسے پہلی دفعہ 1216 میں لکھا جاتا ہے، 500 سال کا ڈیفرنس۔ اور اس سے بھی حیران کن بات کہ اس واقعے میں ایک بھی ہسٹورین کا نام تک نہیں ملتا، بلکہ سب سنی سنائی بات لکھی گئی۔ اس کتاب کے لکھنے والے کا نام علی بن محمد کوفی تھا، جو کہ تاریخ کھوجنے کی غرض سے ملنے جاتے ہیں قاضی اسماعیل بن علی سے، جس کا تعلق سقفی قبیلے سے تھا۔ اب یہ وہی سقفی قبیلہ ہے جس سے محمد بن قاسم کا تعلق تھا۔ اس شخص نے عربی زبان میں چھپی ہوئی ایک جلد محمد بن کوفی کے حوالے کی، جسے اس نے فارسی زبان میں ٹرانسلیٹ کیا اور پھر یہی کتاب اردو میں چھپ کر چاچ نامہ بنی۔ اب آپ خود سوچیں دوستو کہ کوئی بھی شخص اپنے قبیلے کے فرد کو ہیرو بنا کر پیش نہیں کرے گا تو کیا کرے گا؟ اور یہ بھی کسی کو معلوم نہیں کہ اسماعیل بن علی جس نے یہ کہانی پیش کی وہ ایک سچا انسان تھا یا جھوٹا، جبکہ دوسری طرف امیہ سلطنت کی تاریخ میں جو واقعات حجاج بن یوسف اور محمد بن قاسم کو لے کر درج ہیں وہ صحیح محدثین اور تاریخ دانوں سے ہو کر ہم تک پہنچے ہیں۔ لہٰذا محمد بن قاسم کوئی ہیرو نہیں تھا جو ایک مسلمان عورت کی فریاد پر اٹھ کھڑا ہوا، نہیں، بلکہ یہ اہل بیت پر ظلم کرنے والا ظالم انسان اور دنیاوی مقاصد کی غرض سے سندھ میں پہنچا تھا۔ دوستوں مجھے امید ہے آج کی ویڈیو آپ کو کافی انفارمیٹیو لگی ہوگی۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کیجیے گا اور میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے گا۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔